صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا کے ظہور کی شرائط اور علامات اور ان کے درمیان فرق. محترم ناظرین، اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو چکی ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی شرائط اور اسباب کے حوالے سے ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہماری گفتگو جو ہے وہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں ہونی ہے. انشاءاللہ وہ بعد والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. آج ہم نے شرائط اور علامات، دوسرے لفظوں میں مولا کے ظہور کے اسباب اور علامات میں کیا فرق ہے، اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. دیکھیں، مولا کے ظہور کی کچھ شرائط ہیں جسے ہم اسباب بھی کہہ سکتے ہیں، علت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب تک شرائط پوری نہ ہوں تو مشروع سامنے نہیں آتا، جب تک اسباب پورے نہ ہوں تو مسبب سامنے نہیں آتا، جب تک علت نہ ہو معلول نہیں آتا. ہم نے اس سے پہلے جو چند دفعہ آپ کے ساتھ جو ہے پروگرام کیا ہے، اس کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ان کی ظہور کی شرائط اور اسباب پر موقوف ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں جو ذکر کیں، ان کے اندر ایک باصلاحیت، توانا اور دوسرے لفظوں میں بابصیرت، بامدبر رہبر کا ہونا، اور اس کے پاس ایک جامع، کامل، لائے عمل اور منصوبہ بندی اور پروگرام ہونا، اور تیسری چیز جو ہے اس رہبر کی ہمراہی کرنے کے لیے باوفا جانسار اور ناصروں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ ظہور، وہ الہی انقلاب جو ہے وہ محقق ہوگا. ایک جو ہے بحث جو مہدویت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ علامات، کہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ علامات، کچھ نشانیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، کہ جن نشانیاں اور علامات کو دیکھ کر لوگ جو ہے مولا کے ظہور کا زمانہ جو ہے اسے نزدیک سمجھیں گے، اور جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا استقبال کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں ان کے ظہور کی تیاری کرنے کے لیے. تو اب یہ اسباب اور شرائط اور علامات کے اندر جو ہمارے محققین نے فرق بیان کیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسباب جو ہیں ان پر ظہور موقوف ہے. میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پہلے بیان کروں گا کہ اسباب اور شرائط پر ظہور موقوف ہے، جب تک یہ سامنے نہیں آتے اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا. اور علامات اور نشانیاں جو ہیں یہ صرف ہمیں ظہور کا نزدیک ہونا اور ظہور کا بہت ہی قریب ہونا بتاتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ ظہور اسی حقیقی امام مہدی علیہ السلام کا ہے کہ جن کا احادیث اور روایات کے اندر ذکر ہوا ہے. ہو سکتا کچھ لوگ جھوٹے دعوے کریں مہدویت کے اور اپنے آپ کو منسوب کریں اس مہدی کی طرف جو روایات اور احادیث میں ہے، تو یہ نشانیاں جو ہیں یہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے یا صحیح ہے. تو بس فرق یہ ہوا کہ نشانی جو ہے وہ ظہور کے نزدیک ہونے کو بتا رہی ہے اور ظہور کے صحیح ہونے کو بتا رہی ہے، جبکہ اسباب اور شرائط جو ہیں وہ ظہور کے خود ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوں گی تو ظہور کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی اس فرق کے حوالے سے، لیکن ماہرین نے جو نکات بیان کیے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علامات جو ہیں وہ ظہور کی کاشف ہیں، یعنی ظہور کا ہونا، کہ ظہور اب قریب ہے، ظہور چند مہینوں یا چند دنوں تک جو ہے وہ انشاءاللہ واقع ہو جائے گا. علامات صرف اس حد تک بیان کرتی ہیں، لیکن شرائط جو ہیں وہ ظہور کو وجود میں لانے والی ہیں. پہلا فرق یہ ہوا. دوسرا فرق یہ ہوا کہ علامات کا ایک وقت میں اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن شرائط اور اسباب کا ایک وقت میں اکٹھا ہونا ضروری ہے. مثلا اس وقت مولا کے ظہور کی شرائط جو ہیں وہ تین اگر ہم شرائط مانیں کہ رہبر ہو اور اس کے پاس ایک مضبوط جامع کامل پروگرام ہو، اور تیسری چیز جو ہے وہ
انصار ہوں، اس کے جانصار ہوں، تو 2 شرائط تو ہیں، تیسری چونکہ شرط ابھی سامنے نہیں آ رہی، نتیجتاً ظہور بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن جو علامات ظہور ہیں ان کا سب کا اکٹھا ایک ہی دفعہ یا ایک ہی دن یا ایک ہی زمان میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک علامت آ جائے، اس کے کچھ عرصے بعد پھر دوسری علامت آ جائے، کچھ سالوں بعد تیسری علامت آ جائے، کچھ مہینوں بعد پھر ایک چوتھی علامت آ جائے۔ تو علامات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پے در پے ہوں، لیکن شرائط اور اسباب ظہور جو ہیں ان کا اکٹھا ایک ہی جگہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے علامات کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، لیکن شرائط آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ان کا آپس میں تعلق ہے، وہ اکٹھی جب تک سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ لیکن علامات ہو سکتے ہیں کہ ایک علامت ہو اور اس کے بعد ایک دوسری علامت جس کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا علامات کے اندر سفیانی کا خروج بیان ہوا ہے۔ سفیانی ایک شیطان صفت آدمی ہے جو مولا کے ظہور سے پہلے بہت سارے فتنہ و فساد پھیلائے گا، قتل عام کرے گا۔ ایک جو ہے ایک صالح شخص یمنی کا قیام ہے، اب ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، لیکن دونوں جو ہیں وہ علامتیں ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ انشاءاللہ علامت کی بحث جو ہے وہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، دوسرے لفظوں میں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علامات ختم ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے علامت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن شرائط کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ شرائط ہمیشہ ہونی چاہیے، جب تک شرائط رہے گی ظہور ہوگا۔ اگر شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو ظہور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ علامات جو ہیں وہ قابل شناخت ہیں، ان کا عام طور پر پتہ جو ہے وہ چل سکتا ہے، چونکہ روایات اور احادیث کے اندر مثلا بیان ہوا ہے کہ یہ کام ہوگا، اور جب وہ کام ہوں گے پوری دنیا کے سامنے واضح اور عیاں ہوں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ کام ہے کہ جن کا ہمیں شروع صدر اسلام سے جو ہے ہمیں بتایا گیا تھا، تو بس یہ کام بتا رہے ہیں کہ وہ زمانہ نزدیک ہے۔ لیکن جو شرائط ہیں وہ قابل جو ہے وہ تشخیص نہیں ہیں۔ مثلا مولا کے جو ناصر ہیں اور بہت بڑی تعداد میں سامنے آئیں گے، ناصروں کی شناخت کہ کون اس حد تک مخلص ہے اور کون اس حد تک آمادہ ہے مولا کے ظہور کے لیے، وہ ممکن ہے سب کے لیے جو ہے وہ قابل تشخیص نہ ہو۔ ایک آخری فرق جو شرائط اور اسباب یا دوسرے لفظوں میں علامات کے اندر ہے، شرائط اور علامات کے اندر جو آخری فرق ہے جسے ہم چھٹے نقطے کے عنوان سے بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے بعض علامتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں نہ۔ مثلا ائمہ علیہم السلام نے جو احادیث اور روایات کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات بیان کی تھیں، ان میں ہو سکتا ہے کچھ علامتیں سامنے آئیں اور کچھ نہ آئیں، لیکن شرائط حتماً ساری سامنے آئیں گی۔ جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ اب یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان علامات کا فائدہ کیا ہے، کیوں ان علامات کا جاننا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی اجمالاً جو ہے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ یہ علامات جو ہیں، علامات ظہور، البتہ یہ 2 قسم کی ہیں، بعض حتمی ہیں کہ ہر صورت میں ہوں گی، اور بعض جو ہیں غیر حتمی ہیں، ممکن ہے واقع ہوں اور ممکن ہے واقع نہ ہوں۔ ان علامات کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہمارے سامنے صحیح ظہور کا ہونا اور غیر صحیح ظہور کا جو دعویٰ ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو سکتا ہے۔ مثلا جب مولا امام مہدی علیہ السلام کا واقع ظہور ہونا ہوگا تو یہ علامات ظاہر ہوں گی، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ کرے مہدی ہونے کا اور اس وقت کوئی علامات جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ نادرست ہے اور غلط ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے محققین نے کچھ نکات بیان کیے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح اور واضح طور پر ظہور کی پہچان جو ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ وہ ان علامات پر موقوف ہے، اور یہ علامات جو ہے ہمیں حقیقی مہدی اور جھوٹے مہدیوں کے درمیان تشخیص جو ہے ان علامات کے ذریعے ہوگی، یہی علامات ہمیں بتاتی ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے علامات کو جاننے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب علامات کو جانتا ہے تو جیسے جیسے علامات سامنے آتی ہیں تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ زمانہ اب نزدیک ہے، تو وہ اب اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے مولا کے ظہور کے لیے، یا اس زمانے میں آنے والے جو مسائل ہیں یا جو حالات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام مہدی کے منکر ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ عقیدہ مہدویت نہیں رکھتے، جب علامات سامنے آنی شروع ہو جائیں گی ایک ایک کر کے،
تو اب وہ لوگ جو ہیں روایات اور احادیث کی روح سے جب علامات کا ہونا دیکھیں گے تو وہ مولا پر عقیدہ پیدا کر لیں گے، وہ اپنا ایمان جو ہے وہ مولا پر جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے ایمان جو ہے وہ پیدا کریں گے اور اس ایمان پر مستحکم ہو جائیں گے۔ ہر آنے والی علامت جو ہے ان کا ایمان بڑھائے گی اور وہ اس گروہ سے نکل جائیں گے جو مولا کے ظہور کے منکر تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے کہ کیوں نہیں اپنے زمانے کے امام پر جو ہے وہ عقیدہ رکھا۔ اسی طرح ایک نکتہ یہ ہے کہ ہر آنے والی علامت جو ہے وہ مخالفین کو بھی وارننگ دے گی۔ جب پے در پے ایک ایک کر کے علامت سامنے آئے گی تو جو مولا کے دشمن ہیں یا جو یہ نہیں چاہتے کہ امام مہدی ظہور کریں، ان کے لیے بھی وارننگ ہوگی، انہیں بھی خبردار کیا جائے گا کہ وہ یا صحیح راستہ اختیار کریں یا پھر پروردگار کے انتقام کا مزہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور آخری جو نکتہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ کہ یہ علامات جو ہیں وہ اہل ایمان کے دلوں کو امید دیں گی، اور وہ لوگ جو غم و حزن میں مبتلا ہیں اور بہت ساری مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ علامات ان کے لیے دوسرے لفظوں میں نسیم بہار کا جو ہے وہ عنوان دیں گی۔ ان کے دلوں کو امید ملے گی، ان کے ایمان کو تازگی ملے گی اور وہ حقیقی معنوں میں اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی تیاری کریں گے، اور دوسرے لفظوں میں اس امام کی معیت کے اندر اپنے جو حقوق ہیں اس کو لینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ بالآخر اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور ہمیں ہمارے حقوق اور دین و دنیا کی سعادت جو ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی اور ان کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔